اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی تو میرے پیارے اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج ہم جس صورت کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے سورہ الانشقاق۔ یہ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، اذا جب، السماء آسمان، انشقت پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَآذِنَتْ اور سن لے گا، لِرَبِّهَا اپنے رب کا، وَحَقَّتْ اور اسی لائق ہے، یعنی اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے۔ اصل میں آذینت لربہا کے الفاظ یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں جن کے لفظی معنی ہیں کہ وہ اپنے رب کا حکم سنے گا، لیکن عربی زبان میں محاورے کے طور پر اس کے معنی صرف یہی نہیں ہوتے کہ اس نے حکم سنا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے حکم سن کر ایک تابع فرمان کی طرح اس کی تعمیل کی اور ذرا بھی سرتابی نہ کی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَإِذَا اور جب، ارض زمین، مدت پھیلا دی جائے گی، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ اب زمین کے پھیلا دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سمندر اور دریا پھیلا دیے جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیے جائیں گے، اور زمین کی ساری اونچ نیچ برابر کر دی جائے گی، اور اسے ایک ہموار میدان بنا دیا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ میں اسی کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک جیسے چٹیل میدان ہوتا ہے ویسے بنا دے گا، جس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ پاؤ گے۔ پھر انسانوں کے لیے قیامت کے روز زمین ایک دسترخوان کی طرح پھیلا دی جائے گی۔ یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ایک نقل کیا گیا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کے حوالے سے ہے کہ قیامت کے روز زمین ایک دسترخوان کی طرح پھیلا دی جائے گی، اور پھر انسانوں کے لیے اس پر صرف قدم رکھنے کی جگہ ہوگی۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ حقیقت نگاہ میں رہنی چاہیے کہ اس دن تمام انسانوں کو جو روز اول آفرینش سے قیامت تک پیدا ہوئے بیک وقت زندہ کر کے عدالت الہی میں پیش کیا جائے گا۔ اتنی بڑی آبادی کو جمع کرنے کے لیے ناگزیر ہے کہ سمندر، دریا، پہاڑ، جنگل، پست اور بلند علاقے سب کے سب ہموار کر کے پورے کرۂ زمین کو ایک میدان بنا دیا جائے، تاکہ اس پر ساری نوع انسانی کے افراد کھڑے ہونے کی جگہ پا سکیں۔ اگلی آیت ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَأَلْقَتْ اور نکال ڈالے گی، ما جو، فیہا اس میں، وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے گی، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی یہ زمین۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے مرے ہوئے انسان اس کے اندر پڑے ہوں گے سب کو نکال کر وہ باہر نکال دے گی۔ اسی طرح ان کے اعمال کی جو شہادتیں اس کے اندر موجود ہوں گی وہ سب بھی پوری کی پوری باہر آ جائیں گی، کوئی چیز بھی اس میں چھپی اور دبی ہوئی نہ رہ جائے گی۔ وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَآذِنَتْ اور سن لے گا، لِرَبِّهَا اپنے رب کا، وَحُقَّتْ اور اسی لائق ہے،
وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اب یہ صراحت نہیں کی گئی کہ جب یہ اور وہ واقعات ہوں گے تو کیا ہوگا، کیونکہ جو بعد کے جو مضامین ہیں وہ آپ خود بخود یہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ اے انسان تو اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، اس کے سامنے حاضر ہونے والا ہے، تیرا نامہ اعمال تجھے دیا جانے والا ہے، اور جیسا تیرا نامہ اعمال ہوگا اس کے مطابق تجھے جزا یا سزا ملنے والی ہے۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یا ایہا الانسان، اے انسان، انکا، بے شک تو، کادح، تکلیف اٹھانے والا ہے، الی طرف، ربکا، اپنے رب، کدحا، خوب تکلیف، فملاقی، پھر اس کو ملنا۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَأَمَّا پس، من اوتیا جو دیا گیا، کتاب ہی اس نامہ اعمال نامہ، یمین ہی، بیمین ہی، اس کے دائیں ہاتھ میں، جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، فَسَوْفَ، پسند قریب، يُحَاسَبُ، حساب لیا جائے گا، حسابًا يَسِيرًا، آسان حساب، یعنی جس کے دائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، یعنی اس کا حساب اتنا سخت نہیں ہوگا، وہ نیکوکاروں میں شمار ہوگا، یعنی اس سے سخت حساب فہمی نہ کی جائے گی، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں فلاں کام تو نے کیوں کیے تھے، تیرے پاس ان کاموں کے لیے کیا عذر ہے، اس کی بھلائیوں کے ساتھ اس کی برائیاں بھی اس کے نامہ اعمال میں ضرور موجود ہوں گی، مگر بس یہ دیکھ کر کہ بھلائیوں کا پلڑا برائیوں سے بھاری ہے، اس کے قصوروں کو، اس کی غلطیوں کو درگزر کیا جائے گا، اسے معاف کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں بد اعمال لوگوں سے سخت حساب فہمی کے لیے سوء الحساب، یعنی کہ بری طرح حساب لینے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ سورہ رعد میں آیت نمبر 18 میں نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہتر اعمال قبول کر لیں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 16 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تشریح فرمائی ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے بھی حساب لیا گیا وہ مارا گیا۔ عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ تو صرف اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ مارا گیا۔ ایک اور روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور کو نماز میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ خدایا مجھ سے ہلکا حساب لے۔ آپ نے جب سلام پھیرا تو میں نے اس کا مطلب پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہلکے حساب سے مراد یہ ہے کہ بندے کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے، اس سے درگزر کیا جائے گا۔ اے عائشہ، اس روز جس سے حساب فہمی کی گئی وہ مارا گیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وَيَنْقَلِبُ، اور لوٹے گا، إِلَىٰ طرف، أَهْلِهِ، اپنے لوگوں کی طرف، مَسْرُورًا، خوش خوش، یعنی وہ جب حساب کتاب ہو جائے گا اور آسان حساب ہوگا تو وہ اپنے لوگوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا۔ اپنے لوگوں سے مراد آدمی کے وہ اہل و عیال، اس کے رشتہ دار، وہ ساتھی ہیں جو اسی کی طرح معاف کیے گئے ہوں گے۔
اما من اوتیا کتابہ وراء ظہرہ، اما اور وہ من اوتیا جو دیا گیا کتاب ہو اس کا اعمال نامہ، وراء ظہرہ اس کی پشت پیچھے، اب رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ سورہ الحاقہ میں فرمایا گیا ہے کہ جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہاں ارشاد ہوا ہے کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ غالباً اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ شخص اس بات سے تو پہلے ہی مایوس ہوگا کہ اسے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، کیونکہ اپنے کرتوتوں سے وہ خوب واقف ہوگا اور اسے یقین ہوگا کہ مجھے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے۔ البتہ ساری خلقت کے سامنے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لیتے ہوئے اسے خفت محسوس ہوگی، اس لیے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا، مگر اس تدبیر سے یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہ اپنا کچا چٹھا اپنے ہاتھ میں لینے سے بچ جائے گا، وہ تو بہرحال اسے پکڑا ہی دیا جائے گا، خواہ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر لے یا پیٹھ کے پیچھے لے۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، فَسَوْفَ يَدْعُو پس ان قریب مانگے گا، ثُبُورًا وہ موت، استغفر اللہ، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، وَيَصْلَىٰ اور داخل ہوگا، سعیرًا آگ میں۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اِنَّهُ كَانَ بے شک وہ تھا، فی أَهْلِهِ اپنے لوگوں میں، مسرورا خوش و خرم، یعنی اس کا حال خدا کے سارے بندوں سے مختلف تھا، جن کے متعلق سورہ طٰہٰ آیت نمبر 26 میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے گھر والوں میں خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، یعنی ہر وقت انہیں یہ خوف لاحق رہتا تھا کہ کہیں بال بچوں کی محبت میں گرفتار ہو کر ہم ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد نہ کر دیں۔ اس کے برعکس اس شخص کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے گھر میں چین کی بنسری بجا رہا تھا، خوب بال بچوں کو عیش کرا رہا تھا، خواہ وہ کتنی ہی حرام خوریاں کر کے، کتنے ہی لوگوں کے حق مار کر یہ سامان عیش فراہم کرے، اس لطف اور لذت کے لیے خدا کی باندھی ہوئی حدوں کو کتنا ہی پامال کرتا رہے۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اِنَّهُ بے شک وہ، ظَنَّ اس نے گمان کیا، ان کے أَن لَّن يَحُورَ ہرگز نہ لوٹے گا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بلا کیوں نہیں، نہ بے شک ربہ اس کا رب، کان بہ تھا اس کو، بصیرا دیکھنے والا، بے شک پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا، یعنی یہ خدا کے انصاف، اس کی حکمت کے خلاف تھا کہ جو کرتوت وہ کر رہا تھا اس کو وہ نظر انداز کر دیتا، اپنے سامنے بلا کر اسے کچھ باز پرس نہ کرتا۔ فلا اقسم بالشفق، بس سو وہ میں قسم کھاتا ہوں، بالشفق شام کی سرخی کی، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق اور رات کی، وما وسق اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، والقمر اذا اتسق اور چاند کی، اذا اتسق جب وہ مکمل ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق، لترکبن تم ضرور چڑھنا ہے، طبقاً ایک درجہ، عن طبق ایک درجہ، یعنی تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے، یعنی تمہیں ایک حالت پر نہیں رہنا، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے موت، موت سے برزخ، برزخ سے دوبارہ زندگی، دوبارہ زندگی سے میدان حشر، اور پھر حساب اور کتاب، پھر جزا اور سزا کی بے شمار منزلوں سے لازماً تم کو گزرنا ہوگا۔ اب اس بات پر 3 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، سورج ڈوبنے کے بعد شفق کی سرخی، دن کے بعد رات کی تاریکی، اور اس میں بہت سے انسانوں اور حیوانات کا سمٹ آنا جو دن کے وقت زمین پر پھیلے رہتے ہیں، اور چاند کا ہلال سے درجہ بدرجہ بڑھ کر
بدر کامل بننا، یہ گویا چند وہ چیزیں ہیں جس بات کی اعلانیہ شہادت دے رہی ہیں کہ جس کائنات میں انسان رہتا ہے اس کے اندر کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک مسلسل تغیر اور درجہ بدرجہ تبدیلی ہر طرف پائی جاتی ہے۔ لہٰذا کفار کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ موت کی آخری ہچکی کے ساتھ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، وَإِذَا قُرِئَ جب پڑھا جاتا ہے علیہم ان پر القرآن قرآن لا یسجدون وہ سجدہ نہیں کرتے، جب قرآن کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، یکذبون وہ جٹلاتے ہیں، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جٹلاتے ہیں۔ واللہ عالم بما یوعون، واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے، بما جو یوعون بھر رکھتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ سے خوب جانتا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، سو انہیں خوشخبری سناؤ، بعذاب عذاب کی، علیم دردناک، لہذا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ الا الذین آمنوا، اللہ سوائے الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا انہوں نے کام کیے، الصالحات نیک اچھے، لہم ان کے لیے اجر اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی تو آخر پہ میں ہمیشہ جو آپ سے کہتی ہوں کہ جب آپ کوئی اچھی چیز سنیں جو آپ کے لیے نصیحت ہو اور آگے اس کو شیئر کریں تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا اجر بھی آپ کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے آپ یہ ویڈیو جو لوگ بھی جو حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے تاکہ ہمیں بھی ثواب پہنچے اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔